اعلان کی بات دینے کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں جگر وہ شیخ حضور خلیفہ محمد سعید نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحبزادہ پیر ہادی عبدالمنان نقشبندی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ اعلی مہار شریف آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ اپنے بیان سے ہمارے گرو و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان اولیاء کرام۔ الہی تیرے یہ پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ ذوق خدائی انہیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دریا طغیانی پر ہو، اس میں طوفان آیا ہوا ہو، پانی ٹھاٹھے مار رہا ہو اور پانی اتنا ہو کہ آدمی عبور نہ کر سکتا ہو، انسان اس میں قدم رکھے تو ڈوب جائے، مگر جب کوئی ولی اس دریا کو عبور کرنا چاہے تو وہ خوش جسم اور خوش قدموں کے ساتھ عبور کر جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ واقعہ ہمارے پردادا حضرت خلیفہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس کے راوی بھی وہ خود ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں لدھیانہ جا رہا تھا، جب میں دریائے بیاس اور دریائے ستلج جہاں ان کا سنگم ہوتا ہے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دریا طوفان پر تھا، دریا طغیانی پر تھا، دریا کا پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، دریا میں بڑی بڑی کشتیاں ٹوٹ کر بہتی ہوئی چلی آ رہی تھی، بڑے بڑے جانور اس میں مرے ہوئے بہتے چلے جا رہے تھے، وہاں کوئی پل نہیں تھا، عبور کرنے کا طریقہ صرف کشتیوں کے ذریعے تھا اور کوئی ملاح کشتی دریا میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا واپس چلا جاؤں، مگر ایک اونٹے کی طرح ایک خیال میرے ذہن میں لگتا کہ سنا ہے پہلے جو اولیاء تھے وہ دریا کو سوکھے قدموں کو عبور کر جاتے تھے، تو جو میں نے ریاضت کی ہے اگر اس کے مجھے کوئی کمالات حاصل ہے تو مجھے یہ دریا عبور کر دینا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اگر ریاضت رائے گاہ نہیں ہے تو ڈوب مرنا بہتر۔ میں نے دریا میں قدم رکھا، ایک دم سے پانی میرے گلے تک آ گیا، مایوسی مجھ پر مسلسل ہوئی کہ شاید کوئی میری ریاضت کا فائدہ نہیں ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر نہیں ہوا تو پھر ڈوب مرنا بہتر ہے۔ میں نے قدم اور آگے بڑھایا، جو بھی قدم آگے بڑھایا پانی اتر گیا، پانی میرے ٹخنوں تک پہنچ گیا۔ میں جہاں قدم رکھتا تھا وہاں خشکی ہوتی تھی، جہاں قدم رکھتا تھا خشکی ہوتی تھی، اور میں دریا کو اسی طرح چلتا گیا، عبور کرتا گیا۔ جب دوسرے کنارے پر پہنچا تو میرے کپڑے بھی سوکھے تھے، میرا جسم بھی سوکھا تھا، میرے پاؤں بھی سوکھے تھے، میری جوتی بھی سوکھی تھی۔ یہ کمال، اس طرح کے کمالات اولیاء کو کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اولیاء ان کو ایک دیوار سے دوسری طرف جانے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمارے پردادا حضرت خواجہ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جب ان کا منصوبی کا دور تھا، کہیں جا رہے ہوتے، اذان کی آواز سنتے، فوراً قریبی مسجد میں پہنچتے
اور امامت کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے اور کسی نے کبھی ان کو واپس جاتے نہیں دیکھا. دیوار شخص ہو جاتی، وہ دوسری طرف جاتے اور پھر وہ کسی کو نہیں مانتے. یہ کمال کیسے حاصل ہوتا؟ یہ کمال اولیاء کو کیسے حاصل ہوتا کہ ہزاروں میل پر، سینکڑوں میل پر کم نہیں کرتا. جن کی نواسی میری بیگم ہے، وہ وہاں سے پیڑ پر بیٹھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے. ان کا دل گھبرایا تو دروازے میں آ کھڑے ہوئے. جب باہر سے تازہ ہوا لگی تو نیند کا جھونکا آ گیا، سو گئے. پاؤں لٹکایا، گر گئے، مگر انہیں ایسے لگا جیسے کسی نے ان کو سمجھا لیا اور وہ پھر سو گئے. آخر وہ عالم عاشقی پہنچ گئی. جب وہاں پہنچے تو ہمارے دادا خواجہ محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، عبدالکریم تم دروازے میں کھڑے ہو کر سو جاتے ہو، یہ دیکھو میرا دادا زخمی، یہ تمہیں سنبھالتے سنبھالتے زخمی ہوا ہے. اور اب جو میں آپ کو ایک کرامت بتانے والا ہوں جس کا میں خود بھی چشمگیر گواہ ہوں، وہ میرے والد محترم حضرت خلیفہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شفیق اللہ صاحب کے والد محترم حضرت چودھری محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشترکہ، اسے مشترکہ کرامت کہنا چاہیے. یہاں اسی گاؤں میں ہیرو مارگ میں رہتے تھے اور ہر روز اس کے لیے دودھ لے کر جاتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے. ایک روز سخت بارش تھی اور سیلاب بھی آیا ہوا تھا. سیلاب میں سانپ بھی تیر رہے تھے. انہوں نے دودھ کا ڈول اٹھایا اور عالم عاشقی کی طرف چل پڑے. لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ چوہے صاحب آج نہ جاؤ، بارش بھی ہو رہی ہے اور سیلاب بھی ہے اور سیلاب میں سانپ بھی ہے، کوئی سانپ بھی ڈس گیا تو کیا ہوگا، اب نہ جانا. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو جاؤں گا، میں اپنے پیر کی ڈیوٹی ضرور دوں گا. وہ چل پڑے، سیلاب میں چلتے رہے. ایک جگہ ایک گڑھا تھا، اس میں ان کا پاؤں پھسلا، گرے. انہوں نے دودھ کو سنبھال لیا، دودھ کو پانی نہیں لگنے دیا، ایک چھٹا تک نہیں پڑنے دیا. اور پھر وہ نکلے اور عالم عاشقی پہنچ گئے. جب وہ پہنچے تو میں دروازے میں کھڑا تھا. میں نے کہا جوش صاحب، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، میں نے کہا جوش صاحب آپ اتنی بارش میں آ گئے، اتنا طوفان کا سیلاب تھا. کہنے لگے آؤ ذرا دیکھو میرے کپڑوں کو ہاتھ لو، یہ تو سوکھے ہیں بالکل، اور دودھ بھی صحیح ہے اور میں بھی صحیح ہوں. میں نے اپنے پیر کے دودھ کی حفاظت کی تو پیر میری حفاظت نہ کرتا. یہ دونوں ولیوں کی مشترکہ کرتے ہیں. یہ جو کمالات ہیں، یہ جو قوت ہے، یہ کیسے انہیں حاصل ہوئی؟ ہم اولیاء کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے. اولیاء نے اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے اور پھر اس سے تعلق پیدا کیا ہے. اور یہ تعلق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ سے آسان کام نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کا، اس میں موجود مخلوقات کا عاشق بھی ہے اور اس کی مخلوقات کا محبوب بھی ہے. وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، مگر محبوب بڑا سختگیر ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، ایک ہی مطالبہ ہے
کہ اپنے گھر کو صاف کرو، فرشوں کو دھو ڈالو، کہیں کوئی مٹی دھول کا ذرہ نہ ہو، دیواروں کو دھو ڈالو، چھتوں کے جالے اتار دو، سارے گھر کو صاف کر لو. پھر میں آ سکتا ہوں اس گھر سے مراد یہ اینٹوں کا پتھروں کا گھر نہیں، دل کا گھر ہے، ذہن کا گھر ہے، شعور کا گھر ہے، سوچ کا گھر ہے، روح کا گھر ہے، روحانیت کا گھر ہے. اور وہ کہتا ہے گھر میں کوئی غلاظت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے نزدیک سب سے بڑی غلاظت نئے کی غلاظت ہے. نئے جسے ہم اپنی زندگی کا اصل سمجھتے ہیں، نئے جسے ہم اپنی زندگی کی شان سمجھتے ہیں، اپنی وجود کی آنکھ سمجھتے ہیں، جسے ہم نہیں ختم کر سکتے. مگر یہ اولیاء جو دیکھنے میں نحیف و نزار نظر آتے ہیں، کمزور اور ناتما بوڑھے لگتے ہیں، ان میں اتنی قوت ہے، ان میں ان کا ارادہ اتنا مضبوط ہے، کہ اتنی قوت ہے، ان میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ یہ اپنی ماں کے قلعے کو مسمار کر کے ڈھا دیتے ہیں، اپنی ماں کے غبارے سے ہوا نکال دیتے ہیں، پھر اس کا کترا بنا دیتے ہیں، پھر اسے ایک تارے پر چڑھاتے ہیں اور پھر اسے بجاتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے میں کی بجائے تو کی آواز آنے لگتی ہے، اور وہ تو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تو آ جا، اب یہاں کوئی میں نہیں، اب تو ہی تو ہے. اب ہم نے اپنی میں کی قندیل بجھا لی ہے اور ہم تیری روشنی کے طلبگار ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی سے انہیں منور کر دیتا ہے اور ان کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے حضور بیٹھ کے اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کا نور سمیٹ کر اتنے اس کے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اسی کے کان سے سنتے ہیں، اسی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اسی کے زبان سے بولتے ہیں، اسی کے منہ سے بات کرتے ہیں. تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک ولی نے کہا تھا، جو کہا تھا کہ تیری بھوکل تیری چور، سمجھ میں آ جاتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے جب ایک اور ولی کہتا ہے کہ ایک میں ہی تو راز تھا سینہ کائنات میں. اور جب ایک ولی الحق کا نعرہ لگاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ الحق کا کیا مطلب ہے. اس لیے ولیوں نے جو رب کائنات سے تعلق پیدا کیا ہے، وہ تعلق ہے جو انہیں وہ ساری قوت دیتا ہے. جو میں انہوں نے ختم کیا ہے اور میں اور تو ایک ہی ہو گیا ہے، تو یہ قوت ہے جس سے وہ جو انہیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت یہ ہر بندے کے پاس نہیں ہو سکتی. یہ ولیوں کی یہ قوت ہے. یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے حوالے کیا. 400 ایسے ولی ہیں جو ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے، ان کو خود بھی نہیں پتا. یوں سمجھ لیں کہ رب کائنات کی سلطنت کے وہ ورکرز ہیں. 300 ایسے ولی ہیں جن کو اختیارات حاصل ہیں تبدیلی کرنے کے، کچھ کرنے کے، اور ان کو اخیار کہتے ہیں. 7 ایسے ولی ہیں جن کو عمار کہتے ہیں. 4 ایسے ولی ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں. 7 ایسے ولی ہیں جن کو عمار کہتے ہیں.
اور ایک سب سے جو ایک ہی ہوتا ہے وہ اسے غوث کہتے ہیں یا قطب کہتے ہیں، اسے قطب یا غوث کہتے ہیں۔ اس سارے کائنات کا نظام ولیوں کے پاس ہے، اور ولیوں نے یہ جو قوت حاصل کی ہے اس سے تعلق پیدا کرنے کی ہے، یہی تصوف ہے۔ کل رات بات ہو رہی تھی تصوف کیا ہے، یہی تصوف ہے۔ یہ جو انہوں نے محنت کی، ریاضت کی، اللہ کے قرب حاصل کیا، اس کا قرب سمیٹ کر اس میں اور رب تعالیٰ نے اس میں اور اپنے میں فرق کا رہنے دیا، تو یہی تصوف ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو مطلب بتانا یہی ضروری تھا کہ ولیوں کے پاس یہ کمالات کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اگر بات سمجھ میں کچھ آ گئی ہے، بات واضح ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے وقت بہت کم ہے، مزید ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اس سلسلے میں کسی کے ذہن میں کوئی بات الجھ رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، تو پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو بیعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیعت کا پتہ ہونا چاہیے کہ بیعت ہے کیا۔ بیع کے لفظ سے بیع ہم کہتے ہیں زمین بیع کر رہی ہے، یہ انسان اپنے آپ کو رب کائنات کے پاس بیع رکھتے ہیں، بیع کرتے ہیں کہ بیع کرتا ہے، اور اس کے عوض کیا لیتا ہے؟ اس کا فضل و کرم اور کیا لیتا ہے جو اولیاء کے وسیلے سے اسے ملتی ہے۔ تو جب بیعت پتہ کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو جب رب کائنات کے پاس بیچ لیتا ہے، تو پھر اس بیعت کے دوران جو عہد وہ کرتا ہے اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا اہمیت ہے۔ اس کو ہمیشہ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ شکریہ صاحب یہ سلسلہ شروع کرو گیا جب انہوں نے تجوید کرنی وہ مشترکہ ہو جائے، اور جڑی بعد میں بھی جنہوں نے بیعت نہ سکھائی ہے انہوں نے بعد میں کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تجوید والا نے کٹھیا تجوید کر اس طریقے کے خواتین کے ساری زندگی
سارے جتنے میں گناہ کی قسم انہوں نے توبہ کر آج والے گناہ جڑے میں کوشش میں کرنا کرنا مگر جب ہو جائے توبہ کرنے کا مطلب یہ کہ میں آئندہ گناہ نہیں کرنا پچھلے گناہ کی توبہ کہ گناہ والی توبہ ہے مگر اگلے والے گناہ کی توبہ کا مطلب ہے کہ میں عہد کر دیا اور میں ہمیشہ عدل اور انصاف بستی اپنی تمام توانائیاں سرس کرا گا اور ظلم کے خلاف اور انصاف سینہ سپر ہوگا اس لگتا اہد کا جدی ریاکاری نہیں کرنا دوسرے بولا گا ہمیشہ سچ بولا گا اسے نہ زیادتی نہیں کرا گا اسے نہ دل نہیں دکھاوا گا اور جڑا ہے اور دین اور دنیا دونوں واسطے اپنی تمام توانائیاں صرف اور جڑا ہے سینے بالکل ہمیشہ قائم ہے ادھر یہ تجدید بھارت بات ہے کیونکہ انہوں نے بنیس میں ایک 10-11 سلسلے 11 نہیں مجھے بیچے بنیس میں شکریت کی تھی اور اب اس کا نرائیان کی کہ اسی اس سلسلے میں دلوں کو